اس میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں کچھ چیز ہے کہ ایک بندے کی ایک ذاتی شغف ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین کے یعنی اس زمرے میں آتا ہے تو یہ آپ کا ذاتی شغف ہے. شرعی فتویٰ اس کے اوپر اس لیے نہیں لگے گا, اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں ہمارے گھر کے نچلے پورشن میں الماریاں ہوتی ہیں, ان الماریوں میں قرآن رکھا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر والے کمرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. مثلا میں اب جدھر گھر میں رہ رہا ہوں نا, میرے نیچے صرف قرآن نہیں رکھا ہوا, انجیل بھی رکھی ہوئی ہے, حدیث کی ساری کتابیں سینکڑوں, ایگزیکٹ اس کے اوپر میرا بیڈ ہے, اس شوکیس کے اوپر. تو میں کدھر جاؤں؟ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ایگزیکٹ قرآن کے اوپر کوئی نہ رکھے پاؤں یا اس کو اس طریقے سے نہ کر دے, وہ بے حرمتی والا معاملہ ہے. باقی میں ادھر بیٹھوں قرآن لے کے, ادھر کو نیچے بیٹھ کے, تو میں اس قرآن کے اوپر نہیں بیٹھا. یہ پاسبل نہیں دنیا میں اس طریقے سے نظام چلانا. قرآن حکیم میں جو بے حرمتی کا جو آیا نا اسپیسیفکلی, وہ تو کچھ اور ہی آیا ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اور مہجورا, یہ پیٹ وہی مسئلہ ہو گیا. اب یہ پیٹ ہے اردو والی, عربی میں پیٹ وہ نہیں ہے, اسے یہ نہ ہو کانڈ. مہجورا کہتے ہیں ہجرت کر لینا, کہ چھوڑ دیا. ہجرت میں کیا ہوتا ہے, آپ چھوڑ کے تو دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں. مہجورا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا پسے پش ڈال دیا, تو اس کا مطلب نہیں کنڈ کی تھی, مراد ہے کہ تعلیمات ہی چھوڑ دی, اس کو کنڈ کر دی. یہ منع ہے سر. اسی طریقے سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ اس کو کس طرف کمر کر کے نہیں جاتے کہ بے حرمتی ہو جائے گی. سر اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیرتے ہی آڈینس کی طرف منہ کرتے تھے, کعبے کو پیٹ کر دیتے تھے. آج بھی آپ کے سارے امام مسجد کعبے کو کنڈ کر کے بیٹھتے, تو کیا بے حرمتی کہیں گے آپ؟ اس کو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو اتنی یہ تقوی کی جو جن لوگوں کو حیضہ ہوا ہوتا ہے نا, ان کے لیے ہمارے پاس پھکیاں بھی ہیں. یہ کالی جرابیں جو پہنتے ہیں, غلاف کعبہ کالا ہے. نبی علیہ السلام کی پگڑی کالی تھی, کالی جرابیں کو پہنتے ہیں. جوتیاں کالی پہنتے ہیں. جوتیاں چاہے آپ براؤن بھی پہنے, تلوا پھر بھی کالا ہوئے گا. سر تلوا براؤن لبو, سر ریکویسٹ کرو, پاسبل نہیں ہے. اور سر جس سڑک پہ آپ سفر کرتے ہیں وہ بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے, غلاف کعبہ بھی کالا ہے. سر جس گھاس کے اوپر آپ چلتے ہیں, بلکہ آپ کو پتہ ہے نا, میں اب چونکہ ایک بہت پرسنل بات کرنے لگا, انورٹڈ کام آپ نے, ہماری ذرا پالیسی بھی اکیڈمی کی چینج ہوئی ہے. وہ باپا جانی ہے جو, ان کی ایک ویڈیو چینل کے اوپر چل رہی تھی. وہ جناب وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آگے سبز گھاس ہے, ایسے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے باپا جانی آگے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گنبد خضرا سبز ہے اور یہ گھاس بھی سبز ہے, میں بے حرمتی نہیں کر سکتا اس پہ پاؤں. یہ گھاس سر, یہ بے حرمتی کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے اگائی ہے نا گھاس. اللہ تعالیٰ کالی بھی نہ اگاتا, سبز بھی نہ اگاتا, کوئی اور اگا دیتا. اس طرح آپ اس طرح کچھ کام نہیں چلے گا. البتہ قرآن پاک اگر آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا ڈیسک پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. جھولی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, یہ کوئی برمتی والی ہے. تکیے پہ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ابو داؤد کی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے میں آپ سے فتویٰ لے لوں, ہمارے گھروں میں بڑی بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی. کیوں؟ قرآن رکھ کے پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا نہیں وہ جو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گردن میں کیا کہتے ہیں بل وہ بڑھ جاتا ہے, اس وجہ سے. چلے وہ اور بھی باتیں ہوں گی. بہرحال اس میں کہ وہ کہتے ہیں بے حرمتی ہوتی ہے. اچھا جی, مان لیا. کیوں کہتے ہیں قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث ابو داؤد کے اندر رجم کی سزا والے چیپٹر میں. یہودی آپ کو بلواتے ہیں ایک مقدمے کے لیے کہ فیصلہ کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے کے لیے اس مدرسے میں جاتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں یہودیوں کے مدرسے میں. وہاں وہ ایک بڑی سینہ تکیہ پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, زمین پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر تکیے پہ آپ بیٹھیں. آج بھی عرب کے کلچر میں نیچے گدی رکھی جاتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس کو عبرانی زبان آتی ہوتی ہے تورات پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تورات سے فیصلہ کروں گا, چونکہ وہ رجم کی سزا سے جان چھڑوانا چاہتے تھے, کوئی امیر کبیر بندہ تھا. آپ فرمایا ٹھیک ہے, تورات کو تو مانتے ہو نا. تورات لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تورات آئی نا, تو اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکالی اور تورات کو اس کے اوپر رکھ دیا. آج کے حساب سے گستاخی ہو گئی, کیونکہ جو چیز پیٹھ کے نیچے تھی اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھ دی. اور پھر فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی. اگرچہ وہ کتاب بدل چکی ہے, لیکن وہ 100% تو نہیں نا بدلی ہوئی. آج بھی نبی علیہ السلام کی جو اس میں بشارتیں ہیں وہ ہم تو نہیں کہیں گے بدلی ہوئی ہیں. اس کے باوجود آپ نے کہا میں اس پر بھی ایمان لایا, اس کو نازل کرنے والے پر. پھر آپ نے کہا پڑھو, تو اس نے ہاتھ رکھ لیا جہاں پہ رجم کی سزا تھی. تو ان کا یار یہ تو ہاتھ رکھ لیا, اٹھایا تو وہی سزا نکلی. تو
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ عمل کر کے بتایا. تو اس لیے پاسبل نہیں ہوتا. ہم نے کرسیاں بھی رکھی ہیں, جب فالتو بندے ہو جاتے ہیں نا وہ پھر ہم ان کو آگے لے آتے ہیں, چلے وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں. ہم کہتے ہیں اب آندھا سے ہاتھ والا بھی کام چھوڑ دیں, جس کے پاس موبائل ٹچ سکرین ہے نا وہ موبائل پکڑ کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہنا کہ یہ اوپر بیٹھا ہے یہ نیچے بیٹھا ہے, باقی جو سعودیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا جی, اس میں سعودیہ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. سعودیہ میں جتنا اہتمام ہے نا قرآن کی عزت کا کہیں بھی نہیں ہے, لیکن پبلک جاہل ہے نا. پبلک جوتیوں والی جگہ پہ 7 قرآن رکھ دیتی ہے, نعوذ باللہ, یہ تو غلط ہے. انہوں نے مسجد کے اندر ہزاروں الماریاں رکھی ہوئی ہیں پیتل کی بنی ہوئی, ان کے آگے باقاعدہ ڈسٹ پروف پلاسٹک لگائے ہوئے ہیں ہر چپے چپے پہ. پھر بھی کوئی سستی کر کے رکھ لے, اس میں سعودیہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان تو اہتمام کر دیا نا. اور ادھر جو کچھ ہو رہا ہے ادھر تو کوئی بھی قصور ماننے کے لیے, ادھر کوئی مزار نہیں جس کے اوپر لوگ سجدے نہ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں یہ جہل عوام کر رہی ہے جی, ادھر بزرگاں دا تے قصور نہیں. تے تواڈے بزرگاں دا تے گدی نشیناں دا کوئی قصور نہیں, تے سعودیہ دا کی قصور ہے جو لوگ یہ کام کر دے نا, وہ بھی تو لوگ خود ہی کر رہے ہیں نا. سعودیہ تو پورا اہتمام کیا ہوا ہے, لیکن اگر ویسے کسی کو ٹسل ہو گئی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. مغرب کی اذان شروع ہونے لگی ہے, اس کو سٹاپ کر دیں انشاءاللہ تعالی. بقیہ سوالات جو ہیں وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی جناب, مغرب کے وقفے کے بعد اللہ کا نام لے کے اگلے سوالات شروع کریں جی. اچھا نہیں بھائی, اگلے 2-3 سوال تھوڑے الزامی ٹائپ کے ہیں. اس میں سے یہ کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں, کیا باقی کافر ہے جو آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ توبہ 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 توبہ, کڈی ڈاڈی گل کرتے ہیں, استغفر اللہ. یعنی یہ دن بھی آنا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, اور باقی آپ جو مرضی اپنے آپ کو کہیں وہ کسی کو نہیں تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ وہ سارے انڈیا کے شہروں کے نام ہیں. دیوبند 1867 میں مدرسہ دیوبند شہر میں بنا, اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا بلکہ مسلمان ہی تھا. دیوبندی بھی مسلمان ہے لیکن وہ بغیر دیوبندی کے ہی چھڑا مسلمان ہونا سی, گلابی مسلمان نہیں, صرف مسلمان. 1896 میں منظور الاسلام بریلوی میں مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا میں سارے جو بریلوی بھی تھے نا بعد میں ہونے والے, وہ چھڑے مسلمان ہی سن. تو سر آپ نے تو انڈیا کے شہروں سے اپنی نسبتیں جوڑی, اور یہاں دعا کروا رہے ہوتے ہیں انڈیا سے میچ جیت جائیں. میچ پھر بھی نہیں تسی جیتنا, کیونکہ تسی اپنی نسبتیں اتھے ہی جوڑیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ نسبتوں کے اوپر آپ لوگ جو فخر محسوس کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے. ہمارا نام ہمارے جد امجد نے مسلم رکھا ہے. سورۃ الحج کی آخری آیت ہے, ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا اسم مسلم رکھا ہے. من قبل وفی ہذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی. یہ قرآن میں واحد موقع ہے جہاں مسلم ایز اے اسم آیا ہے, صفت کے طور پہ نہیں. باقی جگہ جب ہم مسلم کہتے ہیں, میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, آپ قرآن کی آیت پڑھیں نا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم حالت میں. یہ لادہ بات ہے, ہم غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بریلویت میں موت آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے آپ کو مسلم, وہ کہتے ہیں یہ مسلم کا مطلب وہ نہیں ہے. مسلم کا مطلب ہے اللہ ہمیں فرما برداری میں موت دینا, اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں. لیکن سر سورہ حج کی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. وہاں لفظ ہے ہوا سماکم, اس نے تمہارا اسم اور نام مسلم رکھا ہے, یہاں صفت نہیں ہے. یہاں یہ نہیں کہ تمہارا نام تابع فرمان رکھا ہے, نہیں. مسلم کا مطلب مسلم ہے, پاکستان کا ترجمہ نہیں ہوگا, نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. وہ سمجھانے کے لیے ضرور ہوتا ہے لیکن وہ نام ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو ہمیں تو فخر ہے جی. اور میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں جا کے کہیں نا کہ میں بریلوی ہوں, وہ چاہے مسجد دیوبندیوں کی ہو, تو کہیں گے ہاں آپ بھی حنفی ہیں, ہماری کافی مشترکات ہیں, یہاں ماشاءاللہ کافی بریلویوں کی مسجدیں بھی ہیں اور یہ وہ. اور آپ جا کے کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں, اگلا آگے کہے گا تو پیر جا کے میں کافر ہوں. تو اگر کافر نہیں ہے تو تو بھی کہنا میں بھی مسلمان ہوں. تو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ لفظ کے ساتھ کیوں پکارتا ہے؟ انہیں جی پیچھے تو وہی ہے نا, عارف ہے پیچھے ہی رہ گئی ہے. بابوں کو پکارتا ہے, کہتا ہے جی پیچھے تو اللہ ہی ہے نا, اللہ بھی پیچھے. اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتا ہے, ہم کہتے ہیں نبی کے پیچھے چلو, کہتے ہیں جی پیچھے تو نبی علیہ السلام ہی نے, نبی نو ہی پیچھے, اللہ نو ہی پیچھے. پیچھے ہی جا کے آپ ہی ڈگ گئے ہو, اللہ کے بندے سامنے آؤ, پیچھے پیچھے ہی ساری گل رہ گئی ہے. تو آپ چونکہ اپنے آپ کو نہیں فخریہ کہتے, مسجد کے باہر بھی آپ نے کیا لکھا ہوتا ہے, حتیٰ کہ انہوں نے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یہ مسجد فلاں فلاں کی ہے, اس میں بغیر امام کی اجازت کے کوئی درس بھی نہیں دے سکتا. اچھا ساتھ لکھے نا کہ اجازت سے دے سکتا ہے, اجازت دیتے کوئی نہیں دیتے کسی کی. اس مسجد کا امام فلاں فلاں فرقے سے ہونا چاہیے,
जो फलां मसलक के ऊपर हो। तो सर मस्जिदें फिर आपने इस तरीके से बनाई हैं, आप एक गरीब हो, तुम बदतमीज, खुद अपने आप को मुस्लिम मुसलमान ना कहें, जो बेचारा कह रहा है उसको भी आप टांट कर रहे हैं कि तू अपने आप को मुस्लिम क्यों कहता है। मैं इसलिए कहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम थे, सहाबा इकराम मुस्लिम थे, ताबईन मुस्लिम थे, मुहद्दिसीन मुस्लिम थे, हम भी मुस्लिम हैं। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी।